أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو چھٹلاتا ہے؟ یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ یہاں سے سورہ ماعون شروع ہو رہی ہے، مکی صورت 7 آیتوں پر مشتمل۔ اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ جو آخرت کو جو چھٹلانے والا ہے، جو روز جزا کو چھٹلانے والا انسان ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی کیا خصلتیں ہوتی ہیں، اس کی کیا کردار ہوتا ہے، اس کی اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ کافر جو جھٹلاتا ہے آخرت کو، آخرت کا عقیدہ اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے، اور وہ منافق جو دل میں یقین نہیں رکھتا، بظاہر تو اسلام کا اظہار کرتا ہے، تو یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی اخلاق و کردار کیسے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں گروہوں کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مضبوط اور مستحکم جو ہے پاکیزہ کردار اور اخلاق اسی وقت پیدا ہو سکتے ہیں جب آخرت پر یقین پیدا ہو جائے۔ آخرت کا عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے تو ہی یہ جو ہے مضبوط ہو سکتا ہے کردار، ورنہ یہ کردار مضبوط ہو ہی نہیں سکتے۔ اس میں جو خطاب کیا گیا ہے وہ اصل میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے، لیکن بظاہر سارے تمام انسانوں سے خطاب ہے جو عقل و شعور رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے ایک انداز میں فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کا اخلاق اور کردار کیسا ہوتا ہے۔ اس میں 4 خرابیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ ایک تو یہ کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کا مال جو اس کا باپ چھوڑ کر اس کی میراث بنتی ہے چھوڑ کر جاتا ہے، تو اس کو اس سے بے دخل کر دیتا ہے، اور جب وہ مانگنے آتا ہے تو اس کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے۔ یا یتیم جب آتا ہے مدد کے لیے تو اس کی مدد نہیں کرتا بلکہ اس کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ یتیم کے ساتھ جو ہے سلوک کرتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور دوسری بڑی اخلاقی خرابی یہ ہے کہ مسکین کو اس کا کھانا نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اپنے نفس کو اس بات پر اکساتا ہے کہ مسکین اور محتاج جو ہے اس کو کھانا کھلائے، اور نہ ہی اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو اس بات کے لیے کہتا ہے اور آمادہ کرتا ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے لوگوں کو جو ہے اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ مسکین ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، بے کس ہے، وہ اس کی جو ہے مدد کرو اور اس کے حقوق اس کو دو، اور وہ بھوک میں ہے اس کو کھانا کھلا دو۔ یہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور پھر تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ 2 صفتیں جو بیان کی گئی ہے وہ منکرین آخرت ہی کی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو آخرت کا انکار کرتا ہے، جو اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی عدالت میں مجھے ایک دن جانا اور حاضری دینا ہے، اس وجہ سے یہ خصلتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ یہ صرف 2 خصلتیں ہی نہیں ہیں، اس کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ایسی ہزاروں بری بیماریاں انسان کے اندر ہوتی ہے جو آخرت کا انکار کر جاتا ہے، اس کا عقیدہ جب کمزور پڑ جاتا ہے تو بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بہت سی اخلاقی برائیاں۔ اس میں ایک نمونے کے طور پر 2 برائیوں کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر مزید 2 برائیوں کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ یہ منافق ہیں، اصل میں منافق جو ہے ایسا کرتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کی کہہ دیا گیا، یعنی نماز پڑھ رہا ہے اس کے باوجود بھی تباہی ہے۔ کیا بات ہے، آپ سمجھنے کی بات ہے اس میں کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی تباہی ہے۔ ویل کہا، کیسے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ یعنی وہ منافق تھے جو بظاہر دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں آتے اور آ کر دکھاتے
نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج اور زکوٰۃ دیتے، یہ سارے ارکان جو ہے کرتے ہوئے نظر آتے، لیکن دل میں نفاق کی بیماری، دل میں عقیدہ ہی نہیں، آخرت میں جو ہے یعنی جواب دہی کا یہ احساس اور تصور ہی ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہ ان کی نمازیں اور ان کی ساری عبادتیں بیکار اور رائگاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیسی ہوتی تھی، اس میں جو بات بتائی کہ ہم عن صلاتہم ساہون، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، ہم فی صلاتہم اگر آتا تو نمازوں میں غفلت، نمازوں میں خرابی، نمازوں میں خرابی کوئی جو ہے نفاق یا بیماری نہیں ہے، نمازوں میں خرابی تو ہو سکتی ہے، نمازوں کے اندر بھول چوک یا نسیان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے نماز میں کبھی غلطی اور سہو ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے اس کا طریقہ، اس کو صحیح اور درست کرنے کا نماز کو یہ بتا دیا کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد جو ہے نماز درست ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی واجبات، ترک واجبات ہوتے ہیں یا جو ہے دیگر کچھ غلطیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے نماز خراب ہوتی ہے، لیکن اس کو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات بتائی ہے کہ نمازوں سے غفلت کا مطلب کیا ہے کہ نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نماز پڑھی یا نہ پڑھی اس دونوں برابر ہے، اور کبھی جو ہے کسی کے پاس جا کر پھنس گیا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا ایک مقام پر جاتا ہے نماز کے لیے، کھڑا ہوتا ہے تو کسل مندی کے ساتھ، بڑی جو ہے غفلت کے ساتھ، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی بہت سے ایسے کام وہ منافق کرتے تھے، منافقانہ جو ہے ان کی چالیں اور روش ہوتی تھی کہ لوگ دیکھ لیں تو جو ہے وہ بس کافی ہے ان کو، لوگ اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد بہت کم ہی کرتے تھے، بس نمازیں ایسے پڑھتے تھے کہ وقت گزرتا ہے، وقت گزر جا رہا ہے، دیکھتے ہیں بس 4 ٹھونگے ماری اور ختم کر لی، نہ سجود برابر، نہ رکوع برابر، نہ قیام برابر، نہ جلسہ برابر، کوئی چیز کی بھی جو ہے فکر اور پرواہ نہیں ہے ان کو، اور یہ سمجھ ہی نہیں رہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی جب دل میں آئے، اور جب دل چاہے پڑھ لیا، اور نہ سیکھا اس کو، نہ اس کی آداب و شرائط کو جانا، اور نہ جو ہے اس کی ارکان کو سمجھا، اور ان کی نہ سنتوں کی پرواہ کی، اور نہ مکروہات سے بچنے کا لحاظ کیا، اہتمام کیا، یہ تمام چیزوں کے بغیر، اور کبھی بھی جو ہے یہ خیال بھی دل میں نہیں آتا کہ یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ کو جزا دیں گے، اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مجھ کو سزا ملے گی، یہ تصور بھی نہیں ہوتا ہے، یہ ساری باتیں نمازوں سے غفلت میں آتی ہے۔ اور اگر جو ہے ہم میں سے جو مسلمان کہلانے والے جو لوگ ہیں، اگر ان کی نمازیں بھی ایسی ہیں تو فوراً ان کو جو ہے اپنی آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ منافقانہ چال اور روش تھی کہ نمازوں سے غفلت، نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی غفلت۔ آج تو مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، لیکن نمازوں سے اتنی غفلت کہ کوئی ایک ہفتے میں جمعے کو نظر آ جاتا ہے، تو کوئی کبھی اور وقت نظر آ جاتا ہے، نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ویل کہہ رہے ہیں، ان کے لیے خرابی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تھی، اس کو صحیح طور پر جو ہے ادا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، یا اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو ادا نہیں کیا تھا، تو پھر ان کے لیے خرابی ہے بتایا تھا۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی کتنی خرابی ہوگی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی تنہا ہو تو پھر نماز ہی نہیں پڑھتے، اور کسی کے سامنے ہو تو نماز پڑھ لیا دکھانے کے لیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی ضروریات کی چیزیں بھی لوگوں کو مستعار دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے ایک لفظ آیا ہے معون، معون کا جو معنی ہے یہاں پر اس سے مراد زکوٰۃ یہ ہیں، زیادہ تر جو ہے صحابہ کرام نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام حضرت جیسے عبداللہ ابن عباس وغیرہ نے کہا ہے کہ معون کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں بہت سی ہو سکتی ہے انسان کی، چھری کانٹا ہے یا خینچی ہے یا دیا سلائی ہے یا اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی چھوٹی ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرورت کوئی دوسرے سے مانگتا ہے تو وہ بھی نہیں دیتا ہے، یہ اس قسم کی جو خصلت رکھنے والا انسان ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، ضرورت کی چیز کسی کو دینا نہیں چاہتا، بڑی چیزیں تو دور کی بات۔ اور اس کا اصل مطلب جو ہے جو زیادہ تر صحابہ نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ بھی ایک چھوٹی ہی رقم ہوتی ہے اصل رقم میں سے، جو صاحب نصاب ہے اس سے اللہ تعالیٰ جو مطالبہ کرتے ہیں وہ صرف 2.5% کا،
ایک میں سے یعنی 100 میں سے 2.5 روپیے مانگتے ہیں، تو وہ بہت چھوٹی ہی رقم ہے اصل میں۔ تو یہاں پر جو بات آئی تھی نماز کی، تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہونی چاہیے، اس لیے زیادہ تر صحابہ کرام یہ جو ہے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ معاون جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے، تو یہ تمام خرابیاں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ جیسے جیسے مضبوط ہوتا جائے گا ویسے ویسے انسان کی اعمال اچھے اور بہتر ہوتے جائیں گے۔ یہاں سے سورہ کوثر شروع ہو رہی ہے، یہ مکی صورت ہے، 3 آیتوں پر مشتمل، یہ سب سے یعنی چھوٹی اور مختصر صورت ہے قرآن کریم کی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بس آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیا کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے ابتر۔ ابتر اصل میں عرب میں ان لوگوں کو بولا جاتا تھا جن کی جو ہے اولاد نرینہ نہ ہو یا مر گئی ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد نرینہ نے حضرت قاسم یا حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت یعنی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینے لگے کہ یہ تو مختون نسل ہو گئے ہیں، ان کا اب کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ یہ جو ہے جو کہہ رہے تھے وہ بہت سے لوگ تھے کفار مکہ دشمنان اسلام، اس میں سے عاص بن وائل کا نام زیادہ سامنے آتا تھا۔ جب اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی تو کہتا ہے کہ چھوڑو ان کی باتیں، وہ تو ختم ہو جانے والے ہیں، مختون نسل ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد زیادہ دن چلنے والا معاملہ نہیں ہے، کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو ہے نسبی اولاد جو ہے نہ رکھنے کی وجہ سے تم ان کو مختون نسل اور ابتر کہتے ہو، اور پھر جو تکلیفیں پہنچاتے ہو ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذائیں پہنچا رہے تھے وہ لوگ اور آپ کی توہین کرتے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ مختون نسل نہیں ہیں، یعنی نسبی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تم ان کو مختون نسل کہہ رہے ہو، ابتر کہہ رہے ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات کہنے والے جو ہے حقیقت حال سے بے خبر ہے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جو اولاد دی ہے وہ اولاد دختر کی اولاد سے چلنے والی ہے، اور پھر وہ قیامت تک جو ہے انشاءاللہ قائم رہے گی، اور نہ صرف وہ بلکہ ان کی معنوی اولاد جو ہے ان کے اوپر ایمان رکھنے والے جو لوگ ہوں گے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، وہ معنوی اولاد کہلاتی ہے ہر نبی کی، تو وہ تو اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی دوسرے نبیوں کی جو ہے امتوں سے بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اس کا اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبول ہونا اور مکرم ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ آپ ابتر نہیں ہیں۔ جو لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں یہ انہی کی طرف جو ہے پلٹ کر جائے گا، آپ کا دشمن ہی بے نشان ہوگا اور ان لوگوں کا ہی کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ اور پھر جو ہے سورہ والضحیٰ میں اور سورہ الم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے کیسی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا بات فرمائی تھی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فرمایا تھا، یعنی آپ کے بعد کا دور پچھلے دور سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت بات کہی گئی تھی جب حالات انتہائی ناسازگار تھے اور مٹھی بھر لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور وہاں پر جو ہے کامیابی کے کوئی آثار ایسے بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے، سب لوگ دشمنی پر تلے ہوئے تھے، اور نہ صرف دوسرے لوگ بلکہ سارے خاندان اور قبیلے کے اپنے ہی لوگ دشمن بنے ہوئے تھے، کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ ابتدائی دور میں شدید مشکلات کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا تھا، اس وقت یہ تسلی اور ہمت بتائی جا رہی ہے کہ آپ کا بعد کا دور بہتر ہوتا جائے گا، یعنی یہ بظاہر جو ہے ایسا نظر نہیں آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ ہر بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ اور پھر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما دیا سورہ الم نشرح میں، ہم آپ کا ذکر بلند فرمائیں گے۔ تو یہ تمام پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہوئی، اور ایک دن جو ہے یہ سب چیزیں جو ہے ظاہر ہوئی لوگوں کے سامنے، اور اس سلسلے میں کوثر کے سلسلے میں جو ہے جو بات سامنے آئی ہے وہ خیر کثیر کو بیان کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو امام بخاری نے نقل کی ہے، بتایا کہ کوثر کا عطا ہونا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر دیا گیا تھا۔ اس کے تعلق سے ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح
مسلم میں بھی ہے اور ابو داؤد اور نسائی میں جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے کہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، وحی کے آثار پیدا ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے ہنستے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا، تو ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک نہر، جنت کی نہر کا وعدہ کیا ہے، اور پھر جو حوض ہوگا جس پر میری امت سیراب ہوگی محشر میں، وہ حوض بھی جو ہے اسی میں شامل ہے۔ تو اس کی صفتیں بیان کی کہ وہ حوض کیسا ہوگا، وہ حوض کوثر ہوگا، اس میں جو ہے یعنی لوگ آئیں گے اور پانی پی پی کر سیراب ہوں گے، اور اس پر کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کو فرشتے ہٹا رہے ہوں گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ یا اللہ یہ تو میرے یعنی امتی ہیں، میرے لوگ ہیں، میرے اصحاب ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ آپ کی دنیا سے گزر جانے کے بعد کیا کیا کام کیے تھے اور دین میں کیسی نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ یہ بدعت کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے تعلق سے جو ہے اس میں یعنی مذمت بیان کی گئی ہے کہ ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، ان کو سیراب نہیں کیا جائے گا۔ جو بدعتیں کرتے ہیں، جو دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کر لا کر جو ہے اس میں گھسانا چاہ رہے ہیں، تو ان کے تعلق سے جو ہے مذمت ہے کہ ایسے لوگوں کو وہاں پر نہیں آنا دیا جائے گا۔ اور پھر جو حوض کی جو خصوصیت ہوگی اس کے تعلق سے بیان کیا کہ اس میں 2 پرنالے آ کر آسمان سے گریں گے۔ وہ پرنالے جو ہے جو جنت کی جو نہر ہوگی اس کا نام بھی جو ہے نہر کوثر ہوگا۔ وہ نہر کوثر سے اس حوض کوثر میں اللہ تعالیٰ پانی بھر کر دیں گے، اور وہ حوض کوثر کا پانی اتنا میٹھا ہوگا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، اور اتنا صاف اور شفاف ہوگا کہ برف سے زیادہ سفید ہوگا، اور جو ہے اس کی خوشبو ایسی ہوں گی، اس کی تہ میں سے جو ہے مشک کی مٹی ڈالی جائے گی۔ تو یہ ساری صفتیں اس کی ہوگی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مختون نسل ہے، آپ ابتر ہے، آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ بتا دیا گیا ہے نہ صرف دنیا میں اور آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرما دیا ہے، اور نہ صرف دنیا میں آپ کے نام لیوا جو ہے زیادہ ہیں بلکہ آخرت تک اس کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور وہاں پر کروڑوں اربوں کھربوں لوگ حوض کوثر سے جو ہے آپ کی امتی بن کر سیراب ہوتے رہیں گے۔ تو یہ سلسلہ وہاں پر بھی چلے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور پھر جو ہے حکم دے دیا گیا پس آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیا کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہم نے جو شاندار نعمت عطا فرمائی ہے، جو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے دنیا اور آخرت کا، اور پھر جو نہر اور جو حوض ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اس کے صلے میں آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نماز پڑھیے آپ اللہ کے لیے، اور پھر ونہر کہا، ونہر نہر سے ہے۔ نہر اصل میں اونٹ کو قربان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جس کا مسنون طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیر باندھ کر اس کو جو ہے نیزے سے اس کا خون نکالا جاتا ہے اس کے حلقوم پر مار کر۔ تو لیکن اصل میں جو ہے عام طور پر اس کو قربانی کے لیے بھی جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فرما دیا گیا، میری نماز اور میری قربانیاں، میری دیگر تمام عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے کہہ دیجئے۔ یعنی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ مشرکین قربانی کرتے تھے وہ بھی، لیکن بتوں کے نام پر کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قربانی کیجیے آپ اپنے رب کے نام پر، اللہ کے نام پر، کیونکہ ان کی مخالفت میں یہ کام کرنا ہے تو پھر یہ بھی ایک جہاد ہوگا۔ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور پھر آخر میں یہ فرما دیا گیا اور ان دشمنان اسلام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے، آپ کے ساتھ گستاخانہ گفتگو کرتے تھے اور آپ کو ابتر کہہ رہے تھے، آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ مختون نسل ہے، آپ کے بعد آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تو فرمایا گیا کہ یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، یعنی آپ نہیں ہیں۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا مقبول اور معروف کر دیا ہے، کیسا دنیا میں آپ کا نام روشن کر دیا ہے۔ آج دنیا میں 24 گھنٹے اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک مقام پر اذان ہو رہی ہے یا نماز چل رہی ہے، 1 منٹ بھی خالی نہیں بچا ہوتا ہے، اور وہاں پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور گواہی دی جاتی ہے آپ کے نبی ہونے کی۔ اس کے بعد پھر آپ کے اوپر درود و سلام بھیجا جاتا ہے نمازوں میں۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ 24 گھنٹے ہر گھنٹہ اور ہر منٹ جاری کر دیا ہے۔ یہ آپ کی شان ہے اور آپ کی قدر اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس کے بالمقابل اگر وہ دشمنان اسلام
جو اس قسم کی جو ہے باتیں کرتے تھے، عاص بن وائل ہو یا عقبہ ہو یا کعب ہو یا اور کوئی ہو، تو ان کا اگر آپ دیکھیں ان کا معاملہ تو ان کی نسلیں کہاں ہیں، ان کا خاندان کہاں ہے، ان کا نام و نشان باقی نہیں بچا آج۔ اگر ان کا نام بچا ہے تو صرف اس صورت کی بدولت، اس صورت کے طفیل میں کہ اس کی تفسیر میں ان کا نام آ گیا ہے بس۔ اگر یہاں پر بھی ان کا نام نہیں ہوتا تو وہ نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے بعد آپ کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کے بعد آپ کا نام لیوا لینے والے ایک دو نہیں، کروڑوں اربوں کھربوں رہیں گے، ساری دنیا میں جو ہے آپ کا نام روشن ہوگا۔ اور آج جو سروے ہوا ہے اس میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ کا نام نامی اتنا پسندیدہ ہے دنیا میں، محمد اس کو لگانا لوگ اتنا پسند کرتے ہیں اور اتنا محبوب ہے کہ سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام جو ہے محمد ہی ہے آج، اس کے علاوہ کوئی دوسرے نام کو اتنا زیادہ پسند نہیں کیا گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی رفعت شان کو جو ہے بلند فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔